بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج میں جو کچھ کیا جاتا ہے اس کو قرآن مجید نے شعائر اللہ سے تعبیر کیا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے تجویز کیے گئے وہ علامتی پیغامات کہ جو ان ارکان کے اندر شامل کر دیے گئے ہیں۔ شعیرہ کی جمع شاعر ہے، اور شعیرہ کا مطلب مذہبی سمبلز ہیں، یعنی مذہبی دینی طور پر علامتیں جو حقیقت میں کسی نہ کسی دینی ریالٹی حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن اپنی ظاہری شکل میں وہ کچھ ریچولز ہیں، کچھ مذہبی طریقے ہیں۔ چنانچہ جب ہم حج اور عمرہ کرنے جاتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جانیں کہ وہ جو شعائر اللہ ہیں، وہ جو مذہبی دینی علامتیں ہیں، ان کے پیچھے اصل حکمت کیا ہے، اصل روح کیا ہے، تاکہ جب ہم ان ارکان کو بجا لائیں تو ہمارے ذہن میں اس وقت ان کو بجا لاتے ہوئے جو صحیح جذبہ ہونا چاہیے وہ پیدا ہو۔ سب سے پہلے ہم احرام کو دیکھتے ہیں کہ جو مردوں کے لیے 2 چادروں پر مشتمل ایک لباس ہے۔ چونکہ ہم حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں اصلاً اللہ کے گھر میں جا کر اللہ سے ایک روحانی ملاقات کرنے کے لیے، اس وجہ سے ہم کو وہ لباس پہنایا گیا ہے کہ جو در حقیقت مرنے کے بعد ایک مسلمان کو کفن دیتے ہوئے پہنایا جاتا ہے۔ کفن جس لباس پر مشتمل ہے وہی لباس لگ بھگ احرام کا لباس ہے۔ گویا کہ ہم حالت احرام میں آتے ہی اپنے آپ کو اس بات کی طرف مائل کرتے ہیں، ہم اپنے آپ کو یاد کراتے ہیں کہ ہم کو دنیا کو چھوڑ کر اب اللہ سے ملاقات کے لیے جانا ہے، تو دنیاوی باتیں، اس کے معاملے میں فکر کرنا، مشغولیت، یہ اب ہمارے ذہن سے خارج ہو جانی چاہیے۔ خواتین کو 2 چادروں کے ساتھ ملبوس کرنے کا حکم اس لیے نہیں دیا گیا کہ ظاہر ہے کہ ان کے معاملے میں جو تقاضا ہے شرم و حیا کا وہ اس چیز میں رکاوٹ بنتا تھا، مگر ان کے لیے بھی ان کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں وہ چونکہ احرام کے اس لباس میں ملبوس ہوتے ہیں کہ جو ان کو بھی موت کو یاد کرانے کے لیے مؤثر چیز ہوتی ہے، تو ان کو خود تو ملبوس کیا گیا اس لباس میں کہ جو ان کے لیے عام لباس ہے، سادہ، لیکن ان کے ساتھ بہت سے مردوں کے لباس کو دیکھ کے ان کے لیے بھی موت کی یاد دہانی ممکن بنا دی گئی ہے۔ جب ہم حالت احرام میں آتے ہیں تو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں میں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ان الحمد والنعمت لک والملک، تمام تعریف اور تمام نعمتیں تیری ہی ہیں اور تمام بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ کیا ہے؟ یہ در حقیقت اللہ کی جانب سے اللہ کے گھر کے تعمیر کے بعد ابراہیم علیہ السلام سے جو تقاضا کیا گیا کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ اللہ کے گھر میں آئیں اور اس کا حج، اس کا عمرہ کریں، جس کو قرآن مجید میں سورہ حج کی سورہ نمبر 22 آیت نمبر 27 میں بیان کیا گیا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، کہ تم لوگوں کو حج کے لیے پکارو، دعوت دو۔ تو چنانچہ ہم جب حج یا عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اللہ کی اس دعوت پر لبیک کہتے ہوئے جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ اس کے بعد میقات ہے کہ جس سے گزرنے سے پہلے ہمیں حالت احرام میں ہونا ضروری ہے۔ گویا کہ اللہ کی اس سلطنت میں داخل ہونے سے پہلے جو علامتی طور پر ایک سلطنت ہے، ہمارے اس روحانی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ اب آپ اس سلطنت میں چونکہ داخل ہو رہے ہیں، اس لیے آپ کو صحیح یونیفارم میں
ملبوس ہونا چاہیے۔ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، یہ گھر تعمیر کیا گیا اللہ کے حکم سے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کی جانب دیکھ کے، اس کی جانب رخ کر کے اس کو یاد کریں۔ یہ در حقیقت علامتی طور پر اللہ کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے ایک عمارت تعمیر کی گئی ہے، جس کے ایک کونے میں حجر اسود ہے، کالا پتھر، جو در حقیقت اللہ کا دایاں ہاتھ ہے علامتی طور پر، یمین اللہ۔ اور اس زمانے میں، جس زمانے میں کہ قبائلی نظام تھا، یہ طریقہ تھا کہ قبیلے کے سردار کے ہاتھ کو پکڑ کر چوما جاتا اور پھر عہد لیا جاتا، بیعت کی جاتی۔ تو اب ہم اللہ کے گھر میں جا کے گویا کہ علامتی طور پر اللہ کے دائیں ہاتھ کو چومتے ہیں اور ہم اس کے ساتھ بندگی کا عہد کرتے ہیں، اس کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتے ہیں۔ طواف اللہ کے گھر کے گرد 7 چکروں کا نام ہے، جو در حقیقت جب ہم جاتے ہیں تو اپنی قربانی کو پیش کرتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور اس سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری قربانی کو قبول کرے، اور اس طواف کے نتیجے میں ہم اللہ کے بہت قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ روحانی طور پر یہ ایک تجربہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم سعی کرتے ہیں صفا اور مروہ کی، تو اس میں بھی ہم در حقیقت صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب چکر لگاتے ہیں تو اللہ کے راستے میں سعی، محنت، کوشش ہے کہ جو علامتی طور پر ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربانی سے پہلے اس کے چکر لگائے، ویسے ہی ہم چکر لگاتے ہیں اور اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ جو جذبہ اگر ہمارے اندر واقعی پیدا ہو جائے تو ہم اللہ کے دین کی خاطر سعی و جہد کے لیے آمادہ ہو جائیں اور ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہونا شروع ہو جائے۔ یہ عمرے کی علامات ہیں، عمرے کے شاعر ہیں۔ اور اس کے بعد جو حج الاکبر ہے، جو 8 ذوالحج سے شروع ہوتا ہے، اس کو ہم اگلے کلپ میں دیکھیں گے۔